بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في موضع آخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ میرے محترم معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے، نعمت والا مہینہ، اور اس نعمت والے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا کیا کہ ہم اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، کوائف، حالات، سیرت کے بارے میں سن سکیں، جان سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سیریز میں آج انشاءاللہ 26ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے بہت سے غزوات کے نام سنے، بہت سے سریے کے نام سنے۔ غزوہ بدر واقع ہوا سن 2 ہجری میں، جس کا سبب آپ نے جانا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، اس کے پاداش میں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ غزوہ بدر میں جو کفار کے نقصانات ہوئے تھے، اس نقصان کی بھرپائی کے لیے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ یہ غزوہ احد۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے غزوہ احزاب کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایسا اکیلا غزوہ ہے جس کے نام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کیا، سورۃ الاحزاب۔ اس غزوے کا 2 نام ہے، ایک غزوۃ الاحزاب، ایک غزوۃ الخندق۔ غزوۃ الاحزاب مشرکوں کی طرف منسوب ہے اور غزوۃ الخندق مسلمانوں کی طرف منسوب ہے۔ چونکہ مسلمانوں نے اسلام کی دفاع کے خاطر خندق کھودا تھا، اس لیے اس کا نام غزوۃ الخندق رکھا گیا، اور چونکہ مشرکوں نے
اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کی مشرک طاقتیں، یہودی طاقتیں اور دوسری جو باطل طاقتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا تھا تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کر سکیں۔ اس لیے ان مختلف گروہوں کو ملا کر، ان تمام حزبوں کو ملا کر احزاب بنا، تمام گروہ پارٹیاں اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے خلاف یکجا ہوئیں، اس لیے اس کا نام غزوۃ الاحزاب پڑ گیا۔ اس غزوے کا دو سبب ہے۔ ایک سبب یہ بہت ضروری ہوتا ہے، غزوات کا جاننے سے پہلے ان کے اسباب کو جاننا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر جو دھاوا بولتے ہیں، کفار جو اعتراض کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کے اسباب معلوم نہیں ہوں گے تو ہم ان کے نزدیک ظالم قرار پائیں گے، وہ ہمیں ظالم کہہ دیں گے کہ اسلام ظلم سکھاتا ہے، اسلام مار دھاڑ سکھاتا ہے۔ اسی لیے اس غزوے کے دو سبب میں بیان کروں گا آپ کے پاس۔ ایک تو سبب، پہلا سبب یہ تھا کہ مشرکوں نے، کفار مکہ نے، چونکہ احد میں ناکامی کے بعد انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال یعنی سن 4 ہجری میں بدر پر دوبارہ جنگ کے لیے ہم ملیں گے، اور جب وہ وقت آیا مسلمان وہاں پہنچے، 8 دنوں تک انتظار کیا، لیکن کفار ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا، مشرکوں کا، کفار کا جو تجارتی قافلہ مدینہ سے ہو کر شام جاتا تھا، وہ تجارتی قافلہ بھی رک گیا تھا، اس کے لیے وہ خنث کھائے بیٹھے تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ظاہراً مسلمانوں کے خلاف اب ہمت کرنا، سر اٹھانا انہیں آسان نہیں تھا۔ دوسرا سبب یہ کہ بنو نذیر، آپ نے پچھلے خطبہ میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی گئی جب بنو نذیر کے ذریعہ، تو مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے بے دخل کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ یہ لوگ جا کے، ان کا جو سردار تھا حوی بن اخطب، یہ جا کے خیبر میں خیمہ زن ہوا، وہاں پر جا کے مستقل طریقے سے رہنے لگا۔ 1 سال گزر گیا تھا، مسلمان دن بدن آگے بڑھ رہے تھے، لیکن یہودیوں کو چین کہاں؟ یہودیوں کے پاس چین کہاں ہے کہ مسلمان چین کی سکون لے سکیں؟ یہ سازش میں، چغل خوری میں، غیبت میں، فتنہ و فساد میں آگے بڑھتے گئے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا۔ انہوں نے پلان بنایا، پہلے انتظار کیا کہ دیکھیں اسلام اور بت پرستوں کے مابین کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مکہ والے بھی خاموشی سے بیٹھیں گے نہیں۔ لیکن 1 سال کے انتظار کے بعد، جب 1 سال کا انتظار ختم ہوا، تو ان لوگوں نے، بنو نذیر نے 20 لوگوں کا، 20 سرداروں کا نمائندہ اور 20 سرداروں کا ایک قافلہ روانہ کیا مکہ کی طرف۔ کہا جاؤ اور مکے میں مکے والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ، انہیں مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ کرو۔ یہ قافلہ مکہ گیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا ایسا ہے تم لوگ بھی مسلمانوں سے خنث کھائے بیٹھے ہو، تمہارا بھی مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہمارا بھی مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ تجویز کفار کو پسند آئی۔ جو خنث کھائے بیٹھے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا پلان کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ ابو سفیان کی قیادت میں 4000 کفار تیار ہو گئے۔ ادھر پھر یہ قافلہ بنو غطفان کے پاس گیا۔ وہ بنو غطفان دوسرا یہودیوں کا قبیلہ تھا جس کو مدینہ میں، جس کی غداری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بے دخل کیا تھا۔ بنو غطفان کے پاس گیا اور سیم اسی طرح سے انہوں نے چال چلی جس طرح سے مکہ والوں کے پاس انہوں نے پیش کیا تھا۔ بنو غطفان کے لوگ بھی تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، ان کے جو قبیلے تھے بڑے بڑے، ہزارہ، مرہ، اشجع، بنو اسد، بنو سلیم، بڑے بڑے قبیلے تیار ہو گئے۔ پھر یہ قافلہ 20 لوگوں کا وہیں پہ نہیں رکا، بدوؤں کے پاس گیا۔
جو بدو مسلمانوں سے خنث کھائے بیٹھے تھے ان لوگوں کو بھی تیار کیا۔ بہرکیف یہ قافلہ اب اس وقت یہ کامیاب ہو چکا تھا اور اپنے ساتھ تقریباً کفار کو چھوڑ کر 6000 لوگوں کا قافلہ تیار کر چکا تھا، اور کفار کو ملا کر 10,000 لشکر مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ ہے، تیار ہے۔ اور یہ 10,000 میرے بھائیوں 10,000 کا یہ جو نمبر ہے یہ اس وقت مدینے کی پوری تعداد کو ملا لی جاتی، جس میں بوڑھے بھی شامل، عورتیں بھی شامل، بچے بھی شامل، چھوٹے بھی شامل، بڑے بھی شامل، سب کو ملا لیا جاتا تو بھی 10,000 کی تعداد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبروں نے بتلایا کہ کفار اور یہودی اور بدو سب لوگ مل کر 10,000 کی لشکر میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ابھی وہ مر الزہران پہنچے تھے، مدینہ سے نکلے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان میٹنگ طلب کی، مجلس شورا کا انعقاد کیا، بڑے بڑے جو لوگ تھے، بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ پیش کیا کہ اتنی بڑی تعداد مشرکین اور یہودی لے کر آ رہے ہیں، اگر فی الفور اس پر عمل نہیں کیا گیا تو مدینہ کا حال برا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مدینہ کی آب و ہوا پوری ختم ہو سکتی ہے، مدینہ کی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پلان صحابہ کرام کے سامنے رکھا، صحابہ کرام نے سنا، سب لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، جو عرب کے دستور ماحول ان کے حساب سے انہوں نے مشورے دیے۔ اسی میں ایک صحابی، اجنبی صحابی جو فارس سے آیا ہوا ہے، جس کا نام سلمان ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہودیوں کے غلامی سے آزاد ہو کر اسلام میں آیا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے بولنے کی اجازت دی جائے تو میں بھی اپنی ایک رائے رکھوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ کیا رائے ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم فارس کے رہنے والے ہیں، فارس میں ایسا ہوتا ہے جب دشمن اچانک ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے تو ہم ایک لمبا چوڑا خندق کھود دیتے تھے، جس خندق کی وجہ سے دشمن ہم پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، تمام صحابہ کرام کو یہ تجویز پسند آئی، کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق یہ نہیں تھی، عرب میں یہ پہلی اور نئی چیز تھی جو خندق کے ذریعہ سے دشمنوں کو کامیابی نہ دلائی جا سکے، یہ پہلی چیز تھی، سب نے پسند کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور، کیونکہ وقت نہیں تھا، دشمن نکل چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فی الفور 10 لوگوں کا ایک ٹولہ بنایا، کہا ہر 10 لوگوں کے ہاتھ میں 40 گز خندق کھودنا لازمی ہے، ہر 10 آدمی 40 گز خندق کھودیں گے۔ اور میرے بھائیوں اس خندق کی لمبائی 5544 میٹر، 5544 میٹر، چوڑائی تقریباً 5.5 میٹر اور گہرائی تقریباً 3.5 میٹر گہرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انٹرنس پر یہ خندق کھودنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کر دیا۔ صحابہ کرام لگ گئے کھودنے کے لیے دل و جان سے، فاقے کا وقت تھا، قحط سالی کا سیزن تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی بھوک پہ پیاس میں، سردی کا موسم تھا، سردی میں ٹھنڈ برداشت کرتے ہوئے اور اپنے کام پہ لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح خندق کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو دیکھا کہ ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے ہیں، ٹھنڈ سے برا حال ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر رہا نہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ قالوا مجیبین لہو نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجہاد علی ما بقینا ابدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں کہ آج زندگی، حقیقی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، اور اے اللہ انصار اور مہاجر صحابہ کو بخش دے، ان پر رحم کر۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ پر بیعت کی ہے، ہم نے تو بیعت کی ہے کہ ہم زندگی بھر جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، سانس ہماری چلتی رہے گی، تب تک ہم آرام سے سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم جہاد کرتے رہیں گے، ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، آپ کی حفاظت میں، اسلام کی حفاظت میں، مسلمانوں کی حفاظت میں ہم لڑتے رہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر اللہ کے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خندق سے مٹی ڈھو رہے ہیں، مٹی باہر لے کر جا رہے ہیں، اور مٹی اور دھول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ کے جسم کی جو جلد ہے وہ مٹی سے ڈھکی ہوئی ہے، جلد نظر نہیں آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے جا رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا سمنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا فثبت الاقدام ان لاقینا والمشرکون قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تو نہیں ہوتا تو ہم ہدایت یاب نہیں ہوتے، اے اللہ اگر تو نہیں ہوتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی، نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے نہ روزہ رکھ سکتے تھے۔ فانزلا سکینۃ علینا، تو اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکینت نازل کر دے، جب ہمارا مدبھیڑ ہو، جب ہمارا سامنا ہو مشرکین سے تو اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ یہ مشرک ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے سرکشی کی ہے، جنہوں نے تیرے اس نبی اور تیرے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، اے اللہ اگر یہ لوگ فتنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ان کی بات ماننے والے نہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہمیں ان کا چیلنج منظور ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت فاقے کا یہ عالم تھا کہ دو دن تین دن گزر جاتا تھا، منہ کے اندر ایک نوالا بھی نہیں پڑتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا، اس کا روٹی جو بنتی تھی ایسے تیل میں، ایسے سوکھے ہوئے اور بدبودار تیل میں کہ جس سے کھانے میں بو آتی تھی، لیکن صحابہ کرام مجبور تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کھاتے تھے، حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی لیکن پھر بھی کھانے پہ مجبور تھے۔ میرے بھائیوں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کام کرتے ہوئے، میں ان کے پاس پہنچ گیا، شکایت لے کر پہنچ گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے ہمارا برا حال ہے۔ اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اس جنگ میں جنگ احزاب یا جنگ خندق میں بہت سی نبوت کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ظاہر کی، بہت سے معجزات ظاہر کیے۔ میں انہی چند نشانیوں یا معجزات کا ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح بخاری کتاب المغازی سے لی گئی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پچھلے خطبے میں ان کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ 7 بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے یہ مدینہ میں رک گئے تھے، غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے والد عبداللہ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عذر کی بنا پر ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اب میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک سانس رہے گی، جب تک کوئی جنگ میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے ایک بڑا چٹان سامنے آ گیا۔
ہم پھاوڑا مارتے کدال مارتے تھے، کلہاڑی مارتے تھے، کلہاڑی کدال پھاوڑا سب چٹک جاتا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آ گیا ہے، یہ پتھر کٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو انا نازل، رکو میں آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ایک فوج ہو، اس کا ایک کمانڈر ہو، فوجی اگر شکایت کریں کہ ہم یہ راستہ بہت سخت ہے، اس راستے پہ ہم سفر نہیں کر سکتے، یہ چڑھان بہت اونچا ہے، ہم چڑھ نہیں سکتے، وہ فوراً سسپینڈ کر دے گا، اسے نکال دے گا فوجیوں سے، مار دھاڑ اور ڈانٹ ڈپٹ سنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھائیوں کمانڈر ہو تو ایسا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رکو انا نازل، میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقام وبطنہ معصوب بحجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں پھاوڑا اٹھایا انہوں نے، ایک ہی بار میں وہ پتھر ایسا لگتا تھا کہ ٹیلے کا ریت کا ٹیلا ہو، بھر سے ادھر ادھر پھٹ کر ادھر ادھر چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری نشانی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک سے پریشان ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ اذن لی الی البیت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پرمیشن دے دیجئے، مجھے گھر جانا ہے، کچھ کام یاد آ گیا ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ۔ اجازت دے دی کہ جابر جاؤ، دیکھ کر آؤ کیا کام آ گیا ہے، جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے گھر پہ گیا، اپنی بیوی کو آواز لگائی، سنتی ہو جی ادھر آؤ۔ فقلت لامراتی انی رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہتی ہے میری پیاری بیوی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برا حال دیکھا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، ما کان فی ذلک صبر، مجھے صبر نہیں ہو سکا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ فہل عندک شیء، کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہے؟ قالت عندی شعیر وعناق، کہتی ہیں میرے پاس ایک سا جو ہے اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کسی کی مہمان نوازی کرنی ہو، کسی کی دعوت لینی ہو تو پہلے اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کرو، کیونکہ کھانا اسی کو بنانا ہوتا ہے، تیاری اسی کو کرنی ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، اور میرے بھائیوں ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اتنے آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ نعمت بڑی مشکل سے، بڑی مشقت سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ نعمت میرے بھائیوں اگر ہم نے اس کا قدر نہ کیا، ہم نے اس کو یوں ہی ضائع کر دیا، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے، اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ یہ صحابہ کرام نے خون کا قطرہ قطرہ دے کر ہم تک یہ اسلام پہنچایا ہے، اور اگر ہم ایسے ضائع کر دیے، میرے بھائیوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ بیوی نے کہا شعیر وعناق، جو ہے اور بکری کا بچہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا، بکری کے بچے کو میں نے ذبح کر دیا۔ بیوی سے کہا کہ جو کو تم پیس کر آٹا بناؤ۔ وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی بیوی نے سکھا کر بھی بھیجا تھا کہ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤ، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو مت لائیں گے، صرف ایک دو نفرن اور رجلن اور رجلان، ایک دو آدمی کو یا چند آدمی کو اپنے پاس ساتھ لائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذبحنا بہیمتن، میرے پاس ایک بکری کا چھوٹا بچہ تھا، میں نے ذبح کیا۔ وَطَحَنَّا سَاءً مِّن شَعِيرٍ،
فتعال انت ونفر معك وفی روایت تعال انت ومعك رجل او رجلان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو تھا ایک سا جو تھا جو تقریباً 3.25 کلو ہوتا ہے، اور ایک بکری کا چھوٹا بچہ تھا، میں نے تیار کیا ہے، تو آپ چلیے، آپ کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی یا 2-3 لوگوں کو آپ لے کر چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فسأل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم ہوا، کتنا ہے وہ؟ فذکرت لہ، میں نے پوری کہانی بتلا دی کہ جو میرے گھر میں تھا میں نے سب کچھ کر دیا۔ گھر کو پورا ختم کرنے کے بعد ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ میرے گھر میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال کثیر طیب، آپ نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت عمدہ ہے، جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ اور بیوی سے کہو کہ ڈیگچی کو، ہانڈی کو چولہے سے نہ اتاریں، تنور سے روٹی نہ نکالیں، میں آتا ہوں۔ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق کو، جو 1000 تعداد تھی خندق کھودنے والوں کی، سب کو دعوت دے دی، کہا اے اہل خندق آ جاؤ، جابر نے سب کی دعوت لی ہے۔ جابر یہ سنتے ہی فوراً گھر میں آتے ہیں، بیوی کے پاس آتے ہیں، قال ویحکی، کہتے ہیں غضب ہو گیا میری پیاری بیوی، غضب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے خندق کو لے کر آ رہے ہیں، 1000 لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی بے عزتی ہوگی، یہ تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بیوی کہتی ہے بکا و بکا، قالت بکا و بکا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم مجھے کیوں گالی دے رہی ہے، کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے؟ میں نے تو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جس طرح سے تم نے سکھا کے بھیجا تھا، جس طرح سے تم نے بتلایا تھا، میں نے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میری کیا غلطی ہے؟ بیوی ہوشیار تھی، بیوی کہتی ہے کہ حل سألک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا اس کے بارے میں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت نعم، کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا۔ جب بیوی نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری میں یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو خاموش ہو گئی، ہوشیار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہل خندق کو لے کر، جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ گئے، کھانا نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے سخی۔ آج ہمارے یہاں جب پارٹی ہوتی ہے، جب مہمانوں کو بلایا جاتا ہے تو ہانڈی پر اس کو بیٹھایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ کنجوس ہو، تاکہ دیکھ دیکھ کر ناپ تول کر بوٹیاں نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اپنا لعاب دہن اس سالن کی ڈیگچی پر لگاتے ہیں، ایک لعاب دہن اپنا اس آٹے پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں روٹی بنانے والی کو بلاؤ۔ روٹی بنانے والی آتی ہے، روٹی بناتی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا شوربہ نکالتے جاتے ہیں اور اس روٹی کو توڑ توڑ کر صحابہ کرام کو دیتے جاتے ہیں، صحابہ کرام کھاتے جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، پھر بھی میری ڈیگچی تھی کہ اسی طرح سے ابل رہی تھی اور آٹا تھا کہ اسی طرح سے تنور سے روٹی نکل رہی تھی۔ 1000 لوگوں نے کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر تم بھی کھا لو، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دو، اور دیکھو کہ یہ کھانا اپنے آس پڑوس میں بھی دے دو۔ فاقے کا عالم ہے، قحط سالی کا عالم ہے، لوگ بھوکے ہیں، پاس پڑوس میں کھانا کھلا دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پاس پڑوس میں بھی کھانا کھلایا، سب لوگ آسودہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت۔ تیسری نشانی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن 2 مٹھی کھجور لے کر غزوہ خندق کے پاس آئی۔ ان کے ماموں کام کر رہے تھے، ان کے بھائی کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا لے کے جا رہی ہو؟ بولی کھجور، کہا مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے پر کھجور کو رکھا، کھجور کو ایک کپڑے پر رکھا اور تمام اہل خندق کو بلایا، نادى يا اہل الخندق، اے خندق والو آؤ۔
سب کے لیے کھجور ہے۔ سب آئے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ کھجور کھا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، پیٹ بھر رہا تھا، اور کھجور تھا کہ کپڑے سے باہر گر رہی تھی، کھجور کپڑے سے باہر گر رہی تھی۔ میرے بھائیوں، چوتھی نشانی، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کھدائی میں ایک پہاڑ چٹان آ گیا ہے، بہت بڑا چٹان آ گیا ہے۔ جب پھاوڑا مارتے ہیں، کدال مارتے ہیں تو کدال چٹک جاتی ہے، چٹان پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پہاڑی زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، یہ خندق کھودنا آسان کام نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے کھودنا ہی کھودنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ کہتے ہیں فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ المعول، آپ آئے اور کدال کو، پھاوڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ فقال بسم اللہ فضرب ضربۃ فکسر ثلثها، کہتے ہیں پھاوڑا ہاتھ میں لیا اور پھاوڑے کو پتھر پر مارا، پتھر کا 1/3 1/3 ٹوٹ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 1/3 ٹوٹا تو میں نے دیکھا کہ بجلی کی ایک چمک میں نے دیکھی۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام واللہ انی لابصر قصر الحمر حاج الساعہ، اللہ کی قسم مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت میں وہاں کی سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ ثم ضرب الثانیہ فقطع ثلثها، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ضرب مارا، دوسری پھاوڑا مارا تو وہ دوسرا تہائی ٹوٹ گیا پتھر کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، اللہ کی قسم اللہ اکبر مجھے کسرا کی چابیاں دی جا رہی ہیں، فارس کی چابیاں دی جا رہی ہیں۔ واللہ انی لابصر قصر المدائن ابیض، اللہ کی قسم میں مدائن کے وائٹ ہاؤسز کو دیکھ رہا ہوں، مدائن کے محلات کو دیکھ رہا ہوں، سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ ثم ضرب الثالثہ فقطع بقیۃ الحجر وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی ھذا الساعہ، اس وقت میں اپنی جگہ سے صنعاء کے ابواب دیکھ رہا ہوں، صنعاء کے فاٹک دیکھ رہا ہوں، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول 3 بار آپ نے پھاوڑا مارا، 3 بار چمک ہوئی اور 3 بار میں نے چمک کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بجلی کی کڑک تم نے دیکھی تھی؟ کہا ہاں میں نے دیکھی۔ کہا اللہ کی قسم وہ بجلی کی کڑک نہیں تھی، جب میں پھاوڑا مارتا تھا، پتھر توڑتا تھا تو اس میں مجھے ایک بار شام کا نقشہ دکھائی دیا، ایک بار مجھے فارس کا نقشہ دکھائی دیا، ایک بار بیت المقدس دکھائی دیا، ایک بار ملک شام، ایک بار ملک یمن دکھائی دیا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت تھی کہ ایک دن قریب آئے گا، اے خندق والو تم ڈرو نہیں، یہ جو تمہاری تعداد ہے چھوٹی سی یہ کامیاب ہوگی اور یہ سب تمام ملک یہ فتح ہوں گے، تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلمان بڑی مشکل سے، مشقت سے یہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے ہوئے جا رہے ہیں، مشکلیں برداشت کر رہے ہیں۔ 6 دنوں کے اندر یہ خندق کھود کر تیار ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کو لے کر اس خندق کے پاس پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ خطبے میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال کی درستگی عطا فرمائے. الہ العالمین، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے چند ایام ہیں. اللہ رب العالمین اس میں ہم سے اچھا کام لے، بھلائی کا کام لے. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ رب العالمین سے ہم اپنی مغفرت کرا سکیں. اور اللہ رب العالمین تجھ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کی، تمام کلمہ گو مسلمانوں کی رب العالمین اصلاح فرما، ان کے عقیدے کی اصلاح فرما. رب العالمین انہیں صحت دے، انہیں عافیت دے. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین جو ہم میں سے محتاج ہے رب العالمین اس کی محتاجگی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین اس کو اس پریشانی سے دور کر دے، نجات دے دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. واقم الصلاۃ.